وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا جو چوتھا حصہ ہے وہ مہلکات کے بارے میں، جس میں پہلا اصول تھا باب الخلق والنفس، یعنی بد اخلاقی اور نفسانی خواہشات، اور اس کا دوسرا اصول ہے باب الشہوانیات، شہوت اور اس کی اصلاح. اس میں سب سے پہلی چیز جس پر بات چل رہی تھی کہ کھانے کی شہوت، اس پر اکابر اولیاء امت کے اقوال، ان کی عادات یہ عرض کی گئیں. اب اس کے بعد آداب مریدی پر بات چل رہی تھی کہ مرید کے لیے کیا آداب ہونے چاہیے، جس میں 3 اصول یہ بیان کیے کہ احتیاط 3 طرح سے اسے کرنی چاہیے. کہ احتیاط کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ 3 دن تک کچھ نہ کھائے. بعض لوگ تو ہفتے میں 1 بار کھاتے تھے، یعنی متقدمین کی بات ہے، اور بعض عشرے میں اور بعض 12 دن میں 1 دفعہ کھاتے تھے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ 2-2 3-3 دن تک بھوکا رہے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ روزانہ 1 بار کھائے. تیسری احتیاط میں یہ ہے کہ سالن اور اچھے کھانوں سے احتیاط برتے. سب سے اچھی غذا گیہوں کا چھنا ہوا آٹا اور جو کا چھنا ہوا آٹا، متوسط لیکن جو کا بے چھنا آٹا ان دونوں کے نیچے کا ہے. ایک چھنا ہوا، ایک بے چھنا. اور صحابہ کے حضور کے زمانے میں بے چھنا استعمال ہوتا تھا کہ بس جو کا آٹا اور اس میں بس اس کو تھوڑی ہوا لگا دی جاتی تھی، جتنا چھلکا اڑ گیا، اور باقی وہ روٹی استعمال کی جاتی تھی. اسی طرح سالن میں بہترین چیز گوشت، اس کے بعد دالیں، پھر سرکہ اور نمک ہے. لہٰذا معرفت حاصل کرنے والے آدمی کو چاہیے کہ ہر خواہش کی مخالفت کرے. بات یہ چل رہی ہے کہ اچھے سے اچھا کھانے کی خواہش تو ہوتی ہے، لیکن اس خواہش کی مخالفت کی عادت ہونی چاہیے. تو ہر خواہش کی مخالفت کرے. یہ مقولہ اس گروہ کا ہے جو یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر نفس کی پیروی کرو گے تو غرور اور دنیا کی ظلمات میں رہ کر پھر موت سے گھبراؤ گے. یعنی جتنا اس کی چاہتوں کو پورا کرو گے، نفس کی چاہت، جی کی چاہت، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر جو ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں، اس میں آدمی ڈوبتا چلا جائے گا، اور پھر کیفیت یہ ہوگی کہ موت سے اسے وحشت ہونے لگے گی، موت سے اسے خوف آنے لگے گا. لہٰذا جہاں تک ہو سکے نفس کو اتنا دباؤ کہ دنیا اس کے لیے تنگ ہو جائے. حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بدترین آدمی ہی آٹا چھان کر کھانے والے ہیں، لیکن اگر کبھی کبھی ایسا کرے تو حرج نہیں. اب جیسے یہ زمانہ ہے تو اس زمانے میں انسان کا معدہ اتنا قوی نہیں ہے کہ بے چھنا ہوا آٹا برداشت کر لے. تو اگر وہ اپنی طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے اگر وہ بے چھنا ہوا استعمال کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں آج کے زمانے کے اعتبار سے.
تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے مشائخ میں سے گزرے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ بھئی ہم سنت پر عمل کریں گے اور جو کا بے چھنا ہوا آٹا استعمال کریں گے۔ جب وہ بے چھنا ہوا آٹا استعمال کرنا شروع کیا تو سب کو دست لگ گئے، معدہ ہضم نہیں کر سکا۔ جب سب کی یہ کیفیت ہوئی تو پھر فرمایا، اب ادب کتنا تھا، فرمایا کہ بھائی ہم نے بہت بڑا کام کیا کہ ہم نے برابری کرنا چاہیے صحابہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم تو اس کے اہل نہیں، تو اس لیے اب ہم چھنا ہوا آٹا استعمال کریں گے، بے چھنا استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے اندر اتنی کمزوری ہے اور ہم نے برابری کرنا چاہیے ان حضرات کی، ہم کیسے برابری کر سکتے ہیں، تو اس لیے چھنا ہوا آٹا۔ تو آج کے اعتبار سے اگر کوئی چھنا ہوا استعمال کرے تو پھر اس مذمت میں وہ نہیں آتا۔ آدمی کو عادی نہیں ہونا چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے کہ میری امت کے بدترین آدمی وہ ہیں جو نعمت دنیا میں مصروف رہتے ہیں اور ان کی مشغولیات صرف کھانے اور پہننے کی طرف ہیں۔ اب یہاں بھی وہی بات ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے منع تو نہیں کیا جاتا، لیکن دنیا کی نعمتوں میں اس درجے اگر انہماک ہو کہ جو انسان آخرت سے غافل ہونے لگے، پھر وہ نعمت قابل مذمت ہے۔ لیکن اگر دنیا کی نعمتیں ہیں اور ساتھ میں اللہ کی اطاعت اور بندگی بھی ہے تو پھر وہ دنیا کی نعمتیں اس کے لیے آخرت میں مددگار ہیں۔ جیسے شیخ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ تلاش میں تھے کسی شیخ کی، بستی بستی سفر کرتے تھے، کوئی اللہ والا مل جائے تو بیعت ہو جاؤں۔ تو سفر کرتے کرتے شیخ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پہنچے۔ وہاں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ وہاں تو بڑا ٹھاٹ باٹ ہے، خادم ہیں، خدمت میں لگے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، اچھے اعلیٰ قسم کے کھانے، بستر، تکیے۔ اب ان کے ذہن میں بزرگی کا نقشہ یہ تھا کہ کوئی جھونپڑی ہوگی، کوئی پھٹے ٹوٹے کپڑے ہوں گے، روکی سوکی روٹی ہوگی، تو یہ نقشہ تھا۔ تو جب یہ سارا ٹھاٹ باٹ دیکھا تو پھر ایک مصرع کہا فارسی کا، کہا کہ نہ مردست آں کہ دنیا دوست دارت، نہ مردست آں کہ دنیا دوست دارت، کہ وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے۔ بس یہ کہا اور وہاں سے چلے آئے اور جا کر قریب کسی مسجد میں آرام کے لیے لیٹ گئے۔ اب رات کو جو سوئے تو خواب دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے، لوگوں کی اللہ کے سامنے پیشی ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا بھی نمبر آ گیا، میری بھی پیشی ہو گئی۔ اب جب میرے اعمال کا وزن ہوا تو نیکی اور گناہ برابر تھے، کہا کہ ایک نیکی لے آؤ تاکہ تمہارا کام بن جائے۔ فرماتے کہ پریشان ہو گیا، اب ایک نیکی کے لیے مارا پھرتا ہوں لیکن کوئی نیکی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک گھوڑے پر سوار ایک شخصیت، ان کے ساتھ ایک ہجوم ہے، وہ چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اس سے پوچھے یہ کیوں پریشان ہے۔ کہا جی مجھے تو ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی مل جائے تو میرا کام بن جائے۔ کہا اچھا، کہا جو ہماری یہاں پر نیکیاں جمع ہیں اس میں سے ایک نیکی دے دو۔ اب ان کو جو ایک نیکی ملی تو ساری پریشانی دور۔ تو آگے بڑھ کر پوچھا کہ بھائی یہ تو بتاؤ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ خواجہ عبید اللہ احرار ہے رحمت اللہ علیہ۔ اب تو اسی پریشانی میں آنکھ کھل گئی، وہاں تو چھوڑ آئے تھے اور دل میں ایک اعتراض بھی آیا تھا، نہ مردست آنکھ دنیا دوست دارت۔ دوبارہ واپس پہنچے اور واپس جا کر کہا کہ حضرت قبول فرما لیجئے۔ تو شیخ نے کہا کہ بھئی وہ جو کیا کہا تھا تم، ایک مصرع کہا تھا وہ تو ذرا کہو۔ سمجھ گئے کہ شیخ کو منکشف ہو گیا۔ تو کہا کہ حضرت میری غلطی تھی،
مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میری غلطی تھی، معافی چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنی مرضی سے کہا تھا، اب ہم کہتے ہیں ہمارے کہنے پر کہو۔ کہا حضرت میں نے یہ کہا تھا نہ مردست کہ دنیا دوست دارت، کہ وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے۔ تو فرمایا کہ ہاں تم نے صحیح کہا، لیکن یہ بھی نامکمل ہے، اس کے ساتھ اتنا اور ملا لو، اگر دارت برائے دوست دارت، کہ دنیا کو دوست رکھے اس دوست کے لیے، تو پھر یہ دنیا قابل مذمت نہیں ہے۔ دنیا کسے کہتے ہیں؟ چیست دنیا از خدا غافل بودن، نئے قمارو نقرو فرزند و زن، کہ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ دنیا سونا چاندی مال اولاد بیٹے، دنیا اس کا نام نہیں ہے۔ چیست دنیا از خدا غافل بودن، دنیا نام ہے اللہ سے غافل ہونے کا۔ اب جو چیز بھی اللہ سے غافل کر دے وہی دنیا ہے، اسی کی مذمت ہے۔ اس لیے یہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بدترین آدمی وہ ہیں جو نعمت دنیا میں مصروف رہتے ہیں، ان کی مشغولیات صرف کھانے اور پہننے کی طرف ہیں، یعنی ساری توجہ کا مرکز اور محور دنیا کی لذتیں تو ہیں، لیکن اللہ کی طرف دھیان نہیں ہے، موت کا دھیان نہیں، مرنے کی تیاری نہیں، قبر کی فکر نہیں، حشر کی فکر نہیں، بس دنیا کے اندر انہماک۔ تو یہ قابل مذمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، تمہاری حقیقی جگہ قبر ہے، تمہاری حقیقی جگہ قبر ہے، لہٰذا اپنے جسم کو خواہشات سے دور رکھو، کیونکہ خواہشات اگر بڑھیں گی تو غفلت پیدا ہوگی، اور پھر نبی تو اللہ کا سب سے برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، نبی کے لیے ضابطے کچھ الگ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مخلوق میں وہ ایک چنیدہ بندہ ہے، منتخب شدہ ہے۔ جن لوگوں کی تمام دنیاوی خواہشات اور آرزوئیں بغیر کسی تکالیف کے پوری ہو جائیں، بزرگان دین نے ان کو اچھا نہیں جانا ہے۔ یعنی جو چاہا وہ مل گیا، جس چیز کا سوال کیا وہ مل گئی، جو چاہت دل میں پیدا ہوئی وہ چیز مل گئی، آرزو کی پوری ہو گئی، تمنا کی پوری ہو گئی، اس کے لیے کوئی مشقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا کہ یہ شاید کوئی ایسی آزمائش تو نہیں ہے کہ اللہ اسے دنیا میں دینا چاہتا ہے اور آخرت میں محروم کرنا چاہتا ہے، کوئی مشقت نہیں، کوئی مجاہدہ نہیں۔ کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک گلاس میں شہد گھول کر پیش کیا تو جواب دیا، میں قیامت کو اس کا حساب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حساب ہوگا نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم پانی کا گھونٹ پیتے ہیں کیا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ بھی نعیم میں داخل ہے، اللہ کی نعمت ہے، سوال ہوگا۔ تو جب شہد پانی میں گھول کر پیش کیا گیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ میں اس قیامت کے دن اس کا حساب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اندازہ لگائیں کہ کیسے یہ حضرات تھے، کیسے مجلہ اور مزکہ ان کے باطن تھے، قلوب تھے۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک بار بیمار تھے، جی چاہا کہ مچھلی کھائیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جی چاہا کہ مچھلی کھائیں، چنانچہ بمشکل تمام مچھلی تلاش کر کے منگائی گئی اور بھون کر سامنے پیش کی کہ ایک فقیر نے آ کر سوال کیا، بیمار ہے، مچھلی کی خواہش ہے، اور آج کا زمانہ تو نہیں تھا ہر چیز آسانی سے مل جاتی ہے، اس زمانے میں کہاں سے ملے کہ مدینے میں تو کوئی دریا نہیں، کوئی سمندر کے پاس نہیں۔ تو بھون کر جب تیار ہوئی، سامنے آئی، ایک فقیر نے سوال کیا، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ مچھلی اس فقیر کو دے دی جائے۔
تو حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں نے بہت اصرار کیا اور وہ ہر بار یہی حکم دیتے رہے کہ مچھلی اسے دے دی جائے، چنانچہ مجبوراً دینا پڑی۔ جب فقیر وہاں سے چلا گیا تو میں پیچھے پیچھے گیا اور مچھلی کی قیمت فقیر کو دے کر واپس لایا، مچھلی کی قیمت دے دی اور مچھلی واپس لے لی۔ پھر پیش کی اور کہا کہ اس مچھلی کی قیمت فقیر کو دے دی گئی، تو کہا کہ مچھلی بھی اس کو دے دو، مچھلی بھی اس کو دے دو۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس چیز کو جی چاہے اس کو نہ کھاؤ تو خداوند عالم بخشش کرتا ہے، یعنی اپنے من کی، اپنے جی کی چاہت کو اگر پامال کر دو اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء امت میں سے گزرے ہیں، بہت ہی بابرکت لوگوں میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دودھ کی خواہش کے باوجود، دودھ پینے کی خواہش، دودھ کی خواہش کے باوجود 40 سال تک دودھ نہ پیا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ دودھ حلال ہے، جائز ہے، تو جو جائز چیز پر اپنے نفس پر اتنی رکاوٹ ڈالے گا، جائز چیز کے بارے میں اتنی نفس پر سختی کرے گا، بھلا کبھی گمان ہو سکتا ہے وہ کسی ناجائز کے اندر مبتلا ہوگا؟ تو 40 سال تک دودھ نہ پیا۔ ایک آدمی آپ کے پاس کھجوریں لایا، آپ نے لے کر کچھ دیر ہاتھ میں رکھیں، پھر واپس کر دی اور فرمایا میں 40 سال پہلے اس کو نہ کھانے کا عہد کر چکا ہوں، 40 سال پہلے۔ احمد ابن ابو الخواری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک دن مجھ سے نمک کے ساتھ روٹی کھانے کی خواہش کی، نمک سے روٹی کھانے کی خواہش کی، میں نے فوراً پیش کیا۔ آپ خدا سے رحم کے طالب ہوئے اور روٹی نہ کھائی کہ اللہ مجھ پہ رحم فرما، کہ دل میں یہ خواہش آئی کہ روٹی نمک سے کھاؤں تو نہیں کھائی، اللہ سے رحم کے طالب ہوئے۔ اس لیے کہ نفس کی خواہش کے خلاف کرنا چاہیے، نفس کی خواہش کے خلاف کرنا چاہیے، اس لیے نمک کے ساتھ روٹی نہیں کھائی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں 50 برس سے دنیا سے الگ تھلگ رہتا ہوں، 50 برس سے دنیا سے الگ تھلگ رہتا ہوں، اور دودھ کی برابر خواہش ہے 50 برس سے، لیکن نہ پیا ہے نہ پیوں گا یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اب یہ کیا ہے کہ اپنی جی کی چاہتوں کو پامال کرنا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ اگر یہاں ہم نے اس کی چاہت کو پورا کیا تو یہ چاہتیں بڑھتی رہیں گی، چاہتیں گھٹیں گی نہیں، کہاں تک اس کی چاہت کو پورا کریں گے؟ تو اس سے بہتر ہے کہ اس کی چاہت کو پامال کیا جائے۔ حضرت عتبہ العلام نے حضرت عبد الواحد بن زید سے کہا کہ ایک آدمی اپنے دل کا مرتبہ جو کچھ کہتا ہے وہ بات میں اپنے میں نہیں پاتا، یعنی کبھی انسان کچھ کہتا ہے لیکن اپنے اندر وہ بات نہیں پاتا۔ تو فرمایا شیخ نے کہ تم خرما اور گوشت کے عادی ہو، خرما یعنی کھجور اور گوشت تم کھاتے ہو، اور میں نان جویں کا، میں صرف روٹی کھاتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ اگر اس کو ترک کر دوں؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ اس نے قطعی ترک کر دیا اور روئے۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس لیے روتے ہیں کہ ان کا نفس خرمے کا شوقین ہے، لیکن ان کا عزم اتنا راسخ تھا کہ وہ ہرگز نہ کھائیں گے۔ ابو بکر جلا رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ان کے شاگرد نے ان سے کہا کہ ایک چیز کی اجازت دے دیجئے اور اس کے بدلے میں 10 دن تک کچھ نہ کھاؤں گا، مگر انہوں نے 10 دن تک کھانے کے لیے اجازت دی
اور کہا کہ اس خواہش کو پورا کرنے سے بہتر ہے کہ تو برابر کھائے جا، یعنی جس چیز کی جی نے چاہت کی، خواہش پیدا ہوئی، اس خواہش کو مارو، اس خواہش کو ترک کرو۔ حقیقتاً بزرگان دین کا رستہ تو یہ ہے، لیکن اگر اس مرتبے کو نہ پہنچ سکو تو کم از کم خواہشات سے دستبرداری تو حاصل کر لو۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ واقعات جو متقدمین کے ہیں، اسلاف کے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آج کوئی ایسا مجاہدہ نہیں کر سکتا کہ 40 دن نہ کھائے، 10 دن تک نہ کھائے، ایسا مجاہدہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اپنے نفس کی جو چاہتیں ہیں ان چاہتوں پر چوٹ ضرور مارنی چاہیے، اسے پامال ضرور کرنا چاہیے۔ اور کس لیے کرنا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ جو اپنے نفس کی چاہت کو پامال کرے اللہ اس کو بخش دیتا ہے، بخشش کا معاملہ فرماتا ہے۔ تو کم از کم اتنا تو آدمی کر سکتا ہے کہ اپنے جی کی چاہت کو پامال کرے، اور اس کی ابتدا جائز چیزوں کے ساتھ ہے، مباحات کے اندر ہے، کہ جائز چیزوں کے اندر قلت کو اختیار کرے، تخلیل کو اختیار کرے، جائز چیزوں میں اپنے نفس پر رکاوٹ ڈالے، خواہشات پہ رکاوٹ ڈالے۔ اور اگر اس جائز چیزوں میں، مباحات میں اپنے نفس کی خواہشات کو پامال نہیں کرے گا تو پھر ناجائز سے بچنا اس کے لیے مشکل ہو، بہت مشکل ہوگا کہ یہ ناجائز سے اپنے آپ کو بچا لے۔ ناجائز سے جب ہی بچ سکتا ہے کہ جب جائز چیزوں میں خواہشات کو پامال کرے، اس پہ چوٹ مارے۔ کسی سے ملنے کو جی چاہتا ہے نہ ملے، کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے نہ کھائے، کچھ پہننے کو جی چاہتا ہے نہ پہنے۔ جس وقت جی چاہے اس وقت وہ کام نہ کرے، کم از کم اتنا تو کرے، اتنا تو مجاہدہ اختیار کرے۔ یہ نہیں کہ جو نفس نے خواہش کی اور اسی وقت وہ خواہش پوری کر دی تو پھر یہ نفس تو تجھ پر سوار ہو جائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اسے نفس کو سب پر سوار ہونا چاہیے، نفس سواری ہے، اسے سوار ہونا چاہیے، اس کی لگام اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، نہ کہ اپنی لگام نفس کے حوالے کر دے۔ تو جائز چیزوں کے اندر، مباحات کے اندر، چاہے وہ ملنے کی خواہش ہے، وہ کھانے کی خواہش ہے، وہ پہننے کی خواہش ہے، کہیں پر جانے کی خواہش ہے، ان جائز چیزوں کے اندر اپنی خواہشات پر چوٹ مارنی چاہیے، وہاں پر مجاہدے کا عادی ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر ناجائز کے موقع پر اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا، اور اسے کہتے ہیں مجاہدہ مستحبہ۔ مجاہدہ مستحبہ کہ یہ مجاہدہ مستحب درجے کا مجاہدہ ہے، لیکن فائدہ اس کا بہت بڑا ہے کہ جب فرض درجے کے مجاہدے کا وقت آتا ہے، جب نفس شرارت کرتا ہے، گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، تو جو مجاہدہ مستحبہ کا عادی ہے اس کے لیے اس وقت گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ عادی ہے نا۔ اور جو اس کا عادی نہیں مجاہدہ مستحبہ کا، پھر اس کی لگام اس کے نفس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور جیسا چاہے، جو چاہے نفس اس سے کرا دے، وہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے حقیقتاً بزرگان دین کا رستہ تو یہ ہے، لیکن اگر اس مرتبے کو نہ پہنچ سکے تو کم از کم خواہشات سے دستبرداری تو حاصل کر لے، اتنی کہ ہمیشہ گوشت اور باللذت طعام کو نہ کھائے، یعنی جس چیز کی لذت کی، جس چیز کی خواہش ہو، اس لذات کو وہ ترک کرنے کا عادی بنے۔ کہ نفس تو چاہتا ہے لذات کو، لیکن اس پر خواہش پر، جو نفس کی خواہش ہے اس پہ چوٹ مارے، ان لذتوں کو ترک کرے۔ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ متواتر 40 روز گوشت کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور اگر قطعی نہ کھائے تو بدخوئی آ جاتی ہے۔ اب کیا مطلب؟ اس میں اعتدال ہونا چاہیے، کبھی کھایا کبھی چھوڑ دیا، تاکہ یہ بھی نہ آئے کہ جی میں تو اتنا بڑا بزرگ ہوں کہ میں تو کھاتا ہی نہیں، یہ چیز بھی پیدا نہ ہو، اور نہ اتنا کھائے کہ دل سخت ہو جائے۔ اس کا اعتدال کا راستہ ہے کہ کبھی کھائے کبھی چھوڑ دے۔ درجہ اعتدال یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو ہدایت کی کہ ایک بار سرکے سے، ایک بار سادی روٹی کھایا کرو،
یعنی ایک دفعہ سرکے سے روٹی کھاؤ اور ایک دفعہ سادی روٹی کھاؤ، یعنی بغیر سرکے کے کھاؤ۔ اور مستحب عمل یہ ہوگا کہ پیٹ جب بھرا ہو اس وقت سونے سے پرہیز کرے، یعنی کھا کر فوراً نہ سوئے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ کھانا صرف نماز اور ذکر خدا کے لیے کھاؤ، یعنی وہی بات پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ ایک ہے زندہ رہنے کے لیے کھانا اور ایک ہے کھانے کے لیے زندہ رہنا، دونوں میں فرق ہے۔ زندہ رہنے کے لیے کھانا کہ جس میں کام چل جائے، آدمی روزمرہ کے کاموں کو انجام دے، لیکن کوئی اس لیے جی رہا ہے کہ کھانے کے لیے جی رہا ہے تو یہ اس کے لیے مضر ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کھانا صرف نماز اور ذکر خدا کے لیے کھاؤ، اور سونے سے دل سیاہ ہوتا ہے، یعنی زیادہ سونے کی جو عادت ہے، ہر وقت سونا سونا سونا، تو اس سے انسان کا دل سیاہ ہوتا ہے، دل مردہ ہوتا ہے، کیونکہ زندگی کا جو وقت ہے اگر سو کر گزار دیا تو وقت کو تو ضائع کیا۔ ہاں، جتنا صحت کے لیے مفید ہے کہ ایک جوان آدمی ہے 6 گھنٹے 8 گھنٹے، اگر 24 گھنٹے میں نیند مل جائے تو 16 گھنٹے 18 گھنٹے کام کر سکتا ہے، پھر سونے کا کیا تقاضا؟ اور پھر جتنا جاگے گا اتنا اللہ کو زیادہ یاد کرے گا، ذکر اللہ کرے گا، نمازیں پڑھے گا، نیکی کا اہتمام کرے گا، اس کی زندگی کے اندر نیکی بڑھ جائے گی۔ تو فرمایا کہ سونے سے دل سیاہ ہوتا ہے، بلکہ کھانے کے بعد 4 رکعت نماز اور 100 بار تسبیح پڑھا کرو، یعنی اللہ کا نام لیا کرو، کوئی بھی تسبیح کوئی بھی معمول ہونا چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تو رات بھر عبادت خدا میں مشغول رہتے، کہ کھایا ہے تو اس کو اللہ کی رضا میں استعمال بھی تو کرنا چاہیے، تو رات بھر عبادت میں مشغول رہتے اور کہتے کہ حیوان سے کھانا کھلانے کے بعد زیادہ محنت لینا چاہیے، کیونکہ یہ انسان جو ہے نا تو یہ بھی تو ایک جو ہے وہ حیوان ناطق ہے۔ انسان کو کیا کہتے ہیں؟ حیوان ناطق، یعنی یہ بولنے والا حیوان ہے۔ تو جب اس کو کھانا پیٹ بھر کر کھلایا ہے تو اب اس سے کام بھی تو لینا چاہیے، اور وہ کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں اس سے کام لینا چاہیے، نیکی کے اندر اس سے کام لینا چاہیے، کہ انسان کا جو نفس ہے اس نفس کی مثال ایک مزدور کی ہے، اور جب اس مزدور کو مزدوری دے رہے ہیں، یعنی کھانا پینا پہننا سیر تفریح میل ملاقات، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس کی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ تو جب اس مزدور کو مزدوری دی جا رہی ہے، مزدوری پوری دی جا رہی ہے، ارے کام بھی تو لو اس مزدور سے، کیونکہ اس کام سے وہ گھبراتا ہے، کام سے بھاگتا ہے، نماز سے بھاگتا ہے، ذکر سے بھاگتا ہے، تلاوت سے بھاگتا ہے۔ تو اس مزدور کو جب کھلاتے پلاتے ہو تو پھر اس مزدور سے کام بھی لینا چاہیے۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کسی کو اجرت بھی دو اور کام بھی نہ لو۔ تو جب یہ نفس بھی ایک مزدور کی مثال بیان کی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس مزدور کو جب بھائی مزدوری دے رہے ہو، اچھا کھلاتے ہو، اچھا پلاتے ہو، تو اس سے کام بھی تو لینا چاہیے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تو رات بھر عبادت خدا میں مشغول رہتے اور کہتے کہ حیوان سے کھانا کھلانے کے بعد زیادہ محنت لینا چاہیے۔ ایک مرشد نے اپنے مریدوں کو ہدایت کی کہ لذیذ نہ کھاؤ، اور اگر کھاؤ تو ان کی تلاش نہ کرو، اور اگر تلاش بھی کرو تو ان سے دلچسپی نہ ہونا چاہیے، یعنی ہر وقت اسی فکر میں لگا رہے کہ کوئی لذیذ کھانا ہو، اچھا پہننا ہو، اچھی شہرت والے کام ہو، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ مجاہدات پر بات چل رہی تھی، اس میں پہلا مجاہدہ یہی ہے کہ کھانے کے معاملے میں انسان کا کیسا طرز عمل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔
اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارض عنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونبر قلوبنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا. اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألطاف. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين.